السلام علیکم. آپ کے سوالات اور ان کے جوابات لے کر خالد سیف الدین آپ کے ساتھ. سب میں پہلے محمد علی صاحب کا سوال ہے. سر، یو ہیو اسپوکن فرام یور ہارٹ اباؤٹ کامن مین. ویری نائس ریگارڈس. تھینک یو سر، بہت شکریہ. یقیناً پاکستان اور پاکستانیوں کا درد ہم سب کے دل میں برابر ہوگا اور ہونا چاہیے. عبداللہ ابڑو صاحب کہتے ہیں ماشاءاللہ سر، گریٹ انالیسز. محمد شیر شاہ خان کہتے ہیں ماشاءاللہ گڈ انالیسز. محمد علی صاحب دوبارہ فرماتے ہیں Sir, when you say market or share to sustain above certain level, then what time it must stay above? The level for confirmation 15 to 30 minutes, 45 minutes to 60 minutes. یار ویسے تو محمد علی آپ کو میں جواب دے چکا ہوں اس کا اور چارٹ کے ساتھ، تو اس کو ضرور آپ کنسیڈر کر لیجئے گا. مگر یہاں سب کے لیے بتا دوں میں کہ 45 سے 60 منٹ تو بہت زیادہ ہو جاتے ہیں، کیونکہ میرا نہیں خیال کہ ہماری 3-4-5 گھنٹے کی جو مارکیٹ ہے اس میں 60 منٹ انتظار کرنا پہ کوئی فیصلہ ہو سکتا ہے. بہت دیر ہو جائے گی. 15 سے 30 منٹ بہت ہیں. اچھا، دوسری اہم بات یہ ہے کہ کئی دفعہ 5 سے 10 منٹ بھی بہت ہو سکتے ہیں. بات یہ ہے کہ میں جس طرح اپنی کسی ویڈیو میں کہتا رہا ہوں یہ کہ جو انویسٹر یا ٹریڈر ہے اس کو اس گھوڑے کی طرح نہیں ہونا چاہیے جس کے آنکھوں کے آگے پٹا لگا ہوتا ہے، وہ دائیں اور بائیں دیکھ نہیں سکتا. انویسٹر کو ایسا ہونا چاہیے کہ وہ کسی طرف بھی دیکھ سکے، اس کا ویژن بہت کلیئر ہو. تو یہ جو 15 اور 30 منٹ کی بات ہے، اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ اس وقت انڈیکس میں اپس اینڈ ڈاؤن کیا آ رہی ہیں، اور 15 سے 30 منٹ میں والیوم کیسے اوپر نیچے ہو رہے ہیں. اور جس طرح میں نے ٹی آر جی کے چارٹ پہ آج اپنے ممبرز کو سمجھایا ہے چارٹ دکھا کے، اس کو توجہ دیں. جس طرح میں نے کون سا لیول تھا 75 نہیں 95 کے لیول پہ جو میں نے لائن لگا کے سمجھایا ہے، کہ آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ وہ 95 کے اوپر ہی تھا تقریباً 30 منٹس، اور اس کے بعد پھر اس نے ایک دم شوٹ ماری اور 9900 پہ پہنچ گیا. تو وہ ایک واضح دلیل تھی اور کنفرمیشن تھی. مگر میں نے وہاں آگے آپ کو یہ بھی بتایا کہ اگر اسی ٹائمنگز میں آپ انڈیکس کو دیکھیں، اور جب ٹی آر جی نے 103 کا ہائی بنایا اور نیچے آیا، اس ٹائمنگز میں بھی انڈیکس کو دیکھیں، تو میرے خیال میں زندگی بہت آسان ہو جائے گی، سمجھنا بہت سہل ہو جائے گا. آئی ہوپ سو. پرویز امام صاحب کہتے ہیں سر ویری نائس، شکریہ. تیمور اظہر صاحب کہتے ہیں السلام علیکم سر، انڈیکس کے لیے ایک شیئر ہو جائے، یہ تو بڑا ہی عزیز ہے، یہ تو بڑا ہی عجیب ہے. جو بھی اس کو لے کر بیٹھا وہی تو خوش نصیب ہے. اونلی لانگ ٹرم، بس لانگ ٹرم، بس لانگ ٹرم. درست کہہ رہے ہیں آپ تیمور صاحب کہ اس وقت مارکیٹ میں نے اپنی پچھلی کال میں جو منڈے کی ہے، یعنی کہ آج کی منڈے کی جو کال آپ کو ویکنڈ پہ دی، اس میں نے یہ کہا کہ میں 200% یقین رکھتا ہوں کہ یہاں اور یہاں سے نیچے جو بائی کرے گا وہ 50% گین منیمم لے گا. تو یقینی طور پہ بہت سارے اسٹاک ایسے ہیں جو 50% یا اس سے زائد گین دے سکتے ہیں. بس میں نے تو یہاں تک کہا کہ 2023 پورا بائنگ میں لگا دو، اور پھر میں نے اپنی ایک کال میں کہا کہ چلو جون تک بائی کر لو، بہت ہے، بیچنے کا مت سوچنا، تو پھر مارکیٹ بہت اچھی ہے. سمی مغل صاحب کہتے ہیں السلام علیکم سر، ٹی جی ایل کو 61 پر لیا، اب 56 پر ہے، 61 پر کب تک آ جائے گا، یہ سوال ہے ان کا. سر ٹی جی ایل آج کی کلوزنگ اس کی 5683 کی ہے، اور 61 کا ریٹ تو آپ کا اتنا دور نہیں ہے، انشاءاللہ جلدی آ جائے گا. اور مگر اس وقت جو صورتحال ٹی جی ایل کی ہے وہ یہ ہے کہ بآسانی طور پہ یہ 55 15-20 کو تو ٹیسٹ کرنے جا رہا ہے. اگر 55 15-20 کے نیچے یہ چلا گیا تو پھر اس کو ٹائم لگے گا. اس کے باوجود بھی 61 آپ کا برا ریٹ نہیں ہے. تو میرے حساب سے 55 15 اگر توڑے تو امید رکھنی چاہیے کہ یہ 50 روپے تک دکھا سکتا ہے، یہ امید رکھنی چاہیے. تو اس میں پھر ٹارگٹ ایکیومولیشن ایک اچھا آپشن ہو سکتا ہے. اس کے بعد سوال ہے جنید احمد صاحب کا، 2023-24 کی بات نہیں، جب سیٹ کے ہاتھ میں سارا مال آئے گا پھر دیکھنا پھرتیاں. جنید احمد صاحب اس طرح کی باتیں نہ میں کرتا ہوں نہ مجھے سمجھ آتی ہیں. یہ ہوائی باتیں ہیں کہ فلاں کے ہاتھ میں مال آئے گا، فلاں کے ہاتھ میں نہیں آئے گا، اس سے ہمیں کیا لینا دینا.
اور ہم اس کو کہاں ٹیسٹ کر سکتے ہیں, کہاں چیک کر سکتے ہیں. ہم تھوڑی سیٹوں کے اکاؤنٹ لے کے بیٹھے ہیں, کھول کے بیٹھے ہیں. ابھی چھوٹی سی مثال دوں, میں نے اپنی ویڈیو میں کہا کہ فنڈز نے بڑا مال بیچا ہے, تو فنڈز نے مال بیچا ہے, اور ہم کو یہ دیکھنا چاہیے, ایک مثال دے رہا ہوں کہ ہماری جو ریسورسز ہیں یا ہمارے جو وسائل ہیں, ہم اس میں مارکیٹ کو کیسے سمجھ سکتے ہیں. اب اگر اس کو ایک ہم انڈیکیٹر سمجھ لیں کہ سیٹ کی بائنگ اور سیٹ کی سیلنگ, تو یہ ہوائی بات ہوگی. کسی نے کہہ دیا سیٹ یا مال بیچ رہا ہے یا سیٹ یا مال بائی کر رہا ہے, تو یہ ایک ریومر ہوگی. ہمارے پاس کوئی اتھینٹک بات نہیں ہوگی, ہم اس کو آن گراؤنڈ ٹیسٹ نہیں کر سکتے. تو اس بات پہ اگر ٹریڈنگ کریں گے تو میرے خیال میں جس طرح بہت سے لوگ اس پہ ٹریڈ کر کے نقصان اٹھاتے ہیں, میرے خیال میں جو بھی اس طرح کی بات پہ ٹریڈ کرے گا وہ صرف نقصان اٹھائے گا, اور پھر اس کا مورد الزام وہ سیٹ کو ٹھہرائے گا کہ سیٹ نے بیوقوف بنا دیا, سیٹ نے مال بیچ دیا, فلانا ایسا ہو گیا. مطلب ہم مختلف مفروضے لے کر آئیں گے اپنی نقصان کو جسٹیفائی کرنے کے لیے, اور بیسیکلی ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ ہم نے تو بہت کچھ کیا, بہت اچھا کیا, مگر ہم دوسروں کی وجہ سے ہمیں نقصان ہو گیا. تو اگر ایسی سوچ ہوگی تو ہماری ٹریڈنگ بہتر نہیں ہو سکتی. اکاؤنٹیبلٹی وہاں سے شروع ہوتی ہے جہاں سے ہم یہ سوچیں اور ہم یہ فیصلہ کریں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں غلط اور کیا صحیح, ہم کیا غلط کر رہے ہیں اور کیا صحیح کر رہے ہیں, ہم کو چیزیں سمجھ میں آ رہی ہیں یا نہیں. اب جیسے مثال دیتا ہوں کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے محمد علی صاحب کے کمنٹ پہ بات ہو رہی تھی TRG, اب اس میں کہیں سیٹ کا ذکر نہیں تھا, ہم ان سے یہ بات کر رہے تھے, اور انہوں نے بڑی شاندار ٹریڈنگ بھی کی ہے TRG میں آج, دونوں ڈائریکشن میں کوشش کی ہے, اور اچھا کیا انہوں نے. تو محمد علی صاحب کو سیٹ کا پتہ تھا کہ سیٹ خرید رہا ہے یا بیچ رہا ہے, انہوں نے فوکس کیا لیولز پہ, انہوں نے فوکس کیا اس کے ٹیکنیکلز پہ, اور انہوں نے ٹریڈ کر لی. تو ان کو ضرورت نہیں ہے یہ بات بیان کرنے کی کہ یار میں نے شارٹ کیا اس لیے کہ سیٹ مال بیچ رہا تھا تو میں نے شارٹ کر دیا. ان کو پتہ بھی نہیں کون سا سیٹ کیسا سیٹ, ان کو لیول ٹوٹتا ہوا نظر آیا, انہوں نے شارٹ کر دیا, انہوں نے شارٹ آن اسٹرینتھ کر دیا, انہوں نے لانگ کی کوشش کر لی. تو میرے حساب سے اگر آپ اپنے پیرامیٹر سیٹ کر لیں کہ میں جو ہے اس طرح کروں گا, تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ آپ اپنی ٹریڈنگ کو بھی بہتر بنا سکتے ہیں اور ان بیکار باتوں سے باہر بھی نکل سکتے ہیں. یوزر CV صاحب کہتے ہیں ایز یوزول ایکسلنٹ ویڈیو بیسڈ آن گراؤنڈ ریالٹی, اللہ بلیس یو اینڈ یور فیملی, آمین. تھینک یو سر. عدیل اسحاق صاحب کہتے ہیں خالد صاحب تھینک یو فار یور کائنڈنیس in giving free and highly effective calls and analysis. I have made successful trade due to your advices, especially saved losses, avoiding lucky buy. May Allah give you good health reward for kindness to give us advice and free coaching. تھینک یو سر, بہت شکریہ آپ کا, آپ کی دعاؤں کا, آپ کی اپریسیشن کا, مگر آپ کی آخری لائن سے میں متفق نہیں ہوں کہ میں فری کوچنگ اور ایڈوائس بہت زیادہ نہیں کرتا. یہاں پر آپ لوگوں کی محبت سے مجبور ہو کر یہ کمنٹ سیکشن میں آپ سے کچھ بات کر لیتا ہوں, مگر ویسے میں کوئی کام فری نہیں کرتا. میری کالز بھی جو ہیں, جو میرے ممبرز ہیں ان کے لیے ہوتی ہیں, اور ان سے میں پیسے لیتا ہوں, اور میں پڑھاتا ہوں تو بھی اس کے پیسے لیتا ہوں, اور ہاں کچھ سیمینار میں کرتا ہوں, ورکشاپس کرتا ہوں فری. تو ادروائز میں زیادہ تر, کیونکہ ظاہری بات ہے میری ایک ٹیم ہے, میرے ساتھ کچھ لوگ کام کرتے ہیں میری کمپنی میں, اور میں خود کام کر رہا ہوں. میں اگر آپ میرے آورز دیکھیں تو میں 16-18 گھنٹے بھی کام کر رہا ہوتا ہوں, ویکینڈ میرا نہیں ہوتا. تو میرے خیال میں مجھے بھی ضرورت ہوتی ہے کچھ پیسوں کی, دال روٹی ہم بھی کھاتے ہیں, تو لہٰذا یہ فری کوچنگ والی بات کو سیریس مت لیجیے گا, میں مشکل ہوتا ہے میرے لیے یہ. عامر کیا نام ہے, یہ کچھ ہے بہرحال. عامر صاحب کہتے ہیں ویل ڈن سر ایز آلویز. تھینک یو ویری مچ عامر, بہت شکریہ. اس کے بعد 733 PV صاحب فرماتے ہیں سلام سر, پلیز ٹیل فیو اسٹاک فار لانگ ٹرم ڈیویڈنڈ اینڈ کیپٹل گین. یار یہ اکثر ذکر کرتا رہا ہوں میں, جیسے ای فرٹیلائزر ہے, ہپکو ہے, FFC ہے, میں اکثر اس کا ذکر کرتا رہا ہوں. تو میرے خیال میں اگر آپ کال کو تواتر سے سنتے رہیں تو آپ کو ایسے اسٹاک ملتے رہیں گے. اسلام لدنگ صاحب کہتے ہیں نائس ویڈیو خالد بھائی, بنڈل آف تھینکس, بہت شکریہ سر. عامر کا دوبارہ کمنٹ ہے TRG 99 کے نیچے پریشر لے گا تو پھر سپورٹ کیا ہوگی. سر جی بالکل, اور آج آپ نے دیکھ ہی لیا TRG نے 99 کے نیچے ٹریڈ بھی کیا, اور اس کے بعد وہ نیچے بھی گیا, اور پھر وہاں سے ریکوری بھی لی. تو TRG کا ایک لیول تھا 94 اور 94.60 کا,
تو وہاں سے ٹی آر جی نے سپورٹ لینا تھا اور اس نے آپ کے سامنے لی بھی ہے. اور یہ ہم جمعے کو اپنی کال میں بتا چکے تھے, جمعے کو ہی ہمارا لاسٹ لیول تھا. اب اگر اس میں کوئی نیا پریشر آئے گا تو وہ 94 کے نیچے آئے گا. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد اگلا سوال ہے چودھری وقاص صاحب کا. وہ کہتے ہیں گڈ ورکنگ سر, ایف این ای ایل کا انالیسس کریں, تھینکس. سر ایف این ای ایل میں کہاں پھنسنے جا رہے ہیں سر. سر کیا انالیسس کروں اس کا, میں تو اس کو کوئی ریکمنڈیشن نہیں کروں گا, بالکل بھی نہیں کر سکتا میں ریکمنڈیشن. ہاں سوئنگ ٹریڈ میں اگر آپ جانا چاہتے ہیں, آئی کالڈ اٹ اے کچرا اسٹاک. اگر آپ سوئنگ ٹریڈ میں جانا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے, 3.5 کے اوپر تھوڑا بہت لے لیں اور پھر انتظار کریں مزید بائی کرنے کے لیے. میں اس پہ کوئی خاص کمنٹ نہیں کرنا چاہوں گا کیونکہ آئی ڈونٹ لائک پیپل اسٹکنگ ان ٹو دیز کائنڈ آف اسٹاک. بیکار اسٹاک ہے, اچھے اسٹاک پڑھیں, کیا ضرورت اپنے پیسے یہاں پھنسائیں. اسماعیل شیخ فرام مکہ, ڈیئر خالد صاحب پلیز ٹیل می اباؤٹ سسٹم لمیٹڈ بائنگ ریٹ. سر سسٹم لمیٹڈ میں ہمارے ایک ممبر نے شارٹ بھی کیا تھا اور ہم نے کہا تھا ان کو کہ شارٹ زیادہ مت کرنا, یہ بہت نیچے نہیں جائے گا. تو آج تو خیر مارکیٹ ایسی ہی تھی. دیکھیے جی 475 474 کا ایریا اس کو سپورٹ دے گا. اس کے بعد 470 سے لے کر 465 تک کا ایریا, یہ دو سپورٹنگ ایریا ہے. اور اس کے نیچے جا کے پریشر شروع ہوگا, اس سے پہلے مجھے پریشر نظر نہیں آتا. اور اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے کہ یہ ایفرٹ کہاں شروع کرے گا, تو تھوڑی بہت ایفرٹ شروع ہوں گی 483 کے اوپر, مگر صحیح معنوں میں ایفرٹ شروع ہوں گی 489 کے اوپر. اس کے بعد یاسق صاحب کہتے ہیں شکریہ. اسلام لرننگ صاحب کہتے ہیں فلائنگ کی بائے بتا دیں, سسٹم اور فلائنگ کی. سسٹم پہ بات ہو گئی, فلائنگ پہ بات کر لیتے ہیں. پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ فلائنگ سیمنٹ میں ابھی انٹری مت لے, کیونکہ سیمنٹ اس وقت بہت برے حالات میں ہے, تو سیمنٹ سیکٹر میں انٹری لینا اس وقت فیزیبل نہیں ہے. تو فلائنگ کو میں ریجیکٹ کروں گا. اور سسٹم پر میں نے بات تفصیل سے کر لی ہے. آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ہمارے کمنٹس سمجھ آئے ہوں گے, پسند آئے ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت کامیابیاں دے. بہت شکریہ, اللہ حافظ.